إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان اور انعام ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہم تمام کی مغفرت فرمائے. آپ نے اپنے کام کو آگے پیچھے کیا اور اپنے کام کو جلدی نپٹا کر کے یہاں مدرسے میں حاضری دی. اللہ ہم تمام کا آنا قبول فرمائے اور اللہ خیر کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہر ایک انسان تین عالم سے گزرتا ہے. سب سے پہلا تو دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے بعد پھر قبر کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر قبروں سے اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے میدان حشر میں جمع کریں گے. یہ تیسرا عالم ہے جو آخرت کا عالم ہے. ایک تو ماں کا پیٹ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر تو ہم مجبور تھے، ہم نے نہیں چاہا تھا کہ لڑکا بنے کہ لڑکی بنے. اللہ کی مرضی ہوئی، جس کے حق میں تو اس نے لڑکا بنایا. اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے لڑکی بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کو لکھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہم کو مرضی دی کہ تمہارے سامنے ایک تو کامیابی والی زندگی ہے اور ایک ہلاکتی والی زندگی ہے. اللہ نے ہم کو اختیار دیا کہ ہم اپنے آپ کو کامیابی والی زندگی پر لگائیں، اور ہمیں اختیار دیا کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکتی والی زندگی پر لگائیں. اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر کے اور اس کی اطاعت کر کے دنیا میں زندگی گزاریں، اور دنیا سے اس حال میں ہمارا جنازہ اٹھے، قبرستان میں اس حال میں جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ایک تو یہ زندگی ہے، اور ایک تو غفلت والی زندگی کہ نہ پوری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی. اس میں چاہے نماز ہو تو نماز کے جنازے نکل گئے، اخلاق کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اولاد کی پرورش کے اعتبار سے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے غفلت والی زندگی. ایک تو یہ زندگی ہوتی ہے، کتنے جنازے ایسے اٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس حال میں دنیا کو چھوڑتے ہیں کہ اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے. لوگوں کے حق دبائے، لوگوں کے حق ضائع کیے، اور اللہ کا بھی حق ضائع کر دیا، اور اللہ کے غضب اور غصے والی زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک تو ایسے بھی جنازے اٹھتے ہیں، اور ایک بڑی نیک مائیں ہوتی ہیں، نیک بہنیں ہوتی ہیں، نیک بیویاں ہوتی ہیں،
اور نیک بیٹیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے اللہ کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، اپنے بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی اور بہنوں کے حقوق، ان تمام کی رعایت کر کے دنیا سے اس حال میں ایسی عورتیں جاتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہوتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ دین کی بات بار بار اس لیے بتائی جاتی ہیں اور بار بار اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہ کر کے ہم اپنا مقصد بھول جائیں، تاکہ اپنا مقصد یاد رہے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا۔ جانور جیسی زندگی کہ جانور بھی اپنے مالک کا احسان نہیں بھولتا۔ ایک بھینس ہوتی ہے، وہ بھینس کو بھی جب چارہ کھلاتا ہے اس کا مالک، پانی پلاتا ہے اور بھی چیزیں کھلاتا ہے، یہ بھینس بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ ایک جانور بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میرا مالک میرے اوپر خرچ کرتا ہے اور میرا حق ادا کرتا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ تو بھینس بھی دودھ نکالنے دیتی ہے اور بھینس بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، یہ ایک جانور بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے مرد ہیں کہ جن کے نام مسلمانوں جیسے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے محلے کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، شادی بیاہ اور رشتے انہی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھو کہ کوئی ایمان والا اس کو کہہ نہیں سکتا، ایمان والی عورت کہہ نہیں سکتی۔ اتنی لاپرواہی والی زندگی، غفلت والی زندگی گزار کر کے لوگ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہم اپنا مقصد سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود نہیں ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کا پیٹ ہے۔ ماں جیسی زندگی گزارتی ہیں وہ تمام کے تمام اثرات ماں کے پیٹ پر پڑتے ہیں۔ گود کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر پلتا ہے۔ ماں جس قسم کے عمل کرتی ہیں، ہر عمل کا اثر اس کے پیٹ پر پڑتا ہے۔ ماں اگر بے نمازی ہیں، سیدھا اثر بچے پر۔ ماں اگر زبان کی آوارہ ہیں، سیدھا اثر بچے پر۔ ماں اگر بے حیا اور بے شرم ہیں، اس کا اثر بھی اپنے بچے پر۔ ماں اگر جھوٹ بولتی ہیں، اس کا اثر بچے پر۔ ماں اگر لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، اس کا اثر بچے پر۔ ماں اگر صفائی کا خیال نہیں کرتی، نہ اپنی ذات میں، نہ اپنے گھر میں اور نہ ہی اپنے بچوں کے اندر، اس کا سیدھا اثر ماں کے پیٹ پر، بچے پر۔ ماں اگر غیبتیں کرتی ہیں، اس کا اثر بچے کے اوپر اور اس کے پیٹ پر ہوتا ہے۔ ماں اگر اڑوس پڑوس کے اندر تکلیف دیتی ہیں اور لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہیں اور لوگوں کو تانے دیتی ہیں اور محلے کے اندر لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ سارا اثر سیدھا بچے پر آتا ہے۔ تو سب سے پہلا مدرسہ تو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، وہیں سے بچہ پلتا ہے۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں، سارے اثرات معصوم بچے کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ایک بار رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی پیاری بیٹی تھی۔ ہمارے نبی کی عادت تھی کہ آپ حضرت فاطمہ کی ملاقات کے لیے اکثر جایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ جب کبھی سفر میں جاتے تو سفر میں جانے کے وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ آپ جب کبھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی کے اندر آتے، لیکن سب سے پہلے ملاقات کرتے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کرتے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اللہ کے نبی کا سر مبارک تھا۔ ایسے موقع پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کے پاس تشریف لائی۔ اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا۔ آپ ایک نظر سے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلا کر کے آپ کے کان میں کوئی بات کہی۔ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی۔ وہ بات سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو دوبارہ بلایا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ ہنس کر کے خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابا نے پہلے آپ کو کچھ کہا تو رونے لگی، اور جب دوسری مرتبہ آپ کو کچھ کہا تو آپ خوش ہو گئی، آخر وہ بات کیا تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے ابا نے مجھے قریب بلا کر کے میرے کان کے اندر بات کہی کہ بیٹا، اب میں اس بیماری سے شفا نہیں پاؤں گا، میں اسی بیماری میں اللہ سے مل جاؤں گا۔ اس بات کو سن کر کے میں رونے لگی، لیکن میرے ابا نے جب میرا رونا دیکھا تو مجھے پاس میں بلا کر پھر سے کہا کہ بیٹا، مجھ سے سب سے پہلے اگر کوئی ملے گا تو سب سے پہلے ملاقات تو مجھ سے کرے گی۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں خوش ہو گئی کہ چلو سب سے پہلی ملاقات میرے ابا کے جانے کے بعد میری ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً 6 مہینے ہوئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور اللہ کے حبیب سے جا ملی۔ سب سے پہلی ملاقات اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے اللہ کے پاس، سب سے پہلی اگر ملاقات کی تو حضرت فاطمہ نے کی۔ اتنی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ بھی کبھی آپ سے ملنے جاتی تھی، اپنے ابا کی ملاقات کے لیے حضرت فاطمہ بھی جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ دونوں ساتھ میں ملاقات کے لیے گئے۔ آپ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی ایسی وجہ ہے؟ اگر کوئی وجہ ہو تو میں بھی روؤں، رونے جیسی بات ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ روؤں۔ اللہ کے نبی اتنے زار و قطار رو رہے تھے کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے رخسار پر گر رہے تھے، آپ کی آنکھ کے قطرے، آنسو کے قطرے آپ کی گود میں گر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تو مجھے پوچھتی ہے کہ مجھ کو کس بات نے رلایا اور میری آنکھ سے آنسو کے قطرے کیوں گر رہے ہیں؟ تو مجھے سوال کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرایا، میں نے معراج کے موقع پر جنت کو دیکھا، معراج کے موقع پر میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کی سیر کی، میں نے جنت کے باغ و بہار کو دیکھا، میں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، اور جہنم کے اندر عورتوں کو کثرت سے دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں، مردوں کے مقابلے میں جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ کئی عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سر کے بالوں سے لٹکا دیا۔ ہم جب کنگھی کرتے ہیں، کنگھی عورتوں کو معلوم ہے کہ اپنے سر کے اندر جب کنگھی پھراتی ہیں تو کبھی بال ٹوٹتا ہے، کھینچتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
چھوٹی بچیاں تو چیخ لگا دیتی ہیں اگر ان کے ذرا بھی بال کھینچتے ہیں. اور ہمارا نبی فرماتا ہے کہ عورتوں کو ان کے بالوں سے اللہ نے ٹنگا دیا ہے، لٹکا دیا ہے. پورے بدن کا وزن ان کے بالوں پر ہے اور ان کو نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور اوپر ان کے بالوں سے ان کو لٹکا دیا. اس منظر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، میں نے کئی عورتوں کو دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی زبانیں ہیں اور ان کو ان کی زبانوں کے ساتھ لٹکا دیا. ہماری جیب ہے، جیب کتنی چھوٹی ہوتی ہے، تو جہنم کے اندر کتنی بڑی جیب نکلی ہوگی، زبان نکلی ہوگی کہ اس زبان کو جہنم کے بڑے بڑے لوہے اور آگ کے اندر تپ کر کے، گرم ہو کر کے آگ بنے ہوئے لوہے کے ساتھ گرہ لگا دیے، گانٹھ لگا دی، یعنی ان کو زبان کے ساتھ لٹکا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیٹا اس لیے میں رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے جہنم کے اندر کئی عورتوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے لٹکا دیا. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے جہنم کے اندر کئی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور ان کے پیر بھی باندھ دیے گئے ہیں، اور ہاتھ اور پیروں کو اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، لیٹ بھی نہیں سکتی. بیچ میں سے ان کو موڑ کر کے ہاتھ اور پیر دونوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں کیا بتاؤں، میں نے جہنم کے اندر کئی عورتوں کو دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے جیسا ہے اور ان کا بدن خنزیر جیسا ہے. میں نے کئی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے کتے جیسے ہیں اور ان کا بدن گدھے جیسا ہے. یہ تمام شکلوں کو دیکھ کر کے تیرا باپ رو رہا ہے. رات دن مجھے رونا آتا ہے، میرے آنسو نہیں تھمتے. حضرت فاطمہ نے جب اپنے ابا کی یہ بات سنی، زاروں قطار رونے لگی کہ ابا، عورتوں کو آپ نے اس حال میں دیکھا، عورتوں کی آپ نے یہ حالت دیکھی؟ کہا ہاں، ایک تو میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا، مردوں سے زیادہ دیکھا، اور پھر ان عورتوں کی یہ حالت دیکھی. یہ دیکھ کر کے تیرا باپ رات کو سو نہیں پاتا، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے اور دن میں بھی تیرا باپ روتا رہتا ہے. حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کی بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے زار و قطار رونے لگی. پوچھا حضرت فاطمہ نے کہ ابا، ان عورتوں کے ساتھ اللہ نے کیوں یہ سلوک کیا؟ ان کو ایسی سزائیں کیوں دی گئی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، جن عورتوں کو میرے رب نے بالوں سے لٹکا دیا، ان عورتوں کا قصور یہ تھا کہ یہ عورتیں بے پردگی کے ساتھ اوڑھنی سر کے اوپر سے سرک گئی، گلے تک آ گئی، لیکن ایسے حالت کے اندر گلیوں کے اندر پھرتی رہی، مردوں کے سامنے اسی طرح بغیر اوڑھنی کے آتی رہی. گلا کھلا ہے، سینہ کھلا، پرائے مردوں کے سامنے آنا اور لوگوں کی نگاہوں میں اس طرح گزرنا، ان کی اس بے حیائی اور بے پردگی کی وجہ سے ان کو میرے رب نے بالوں سے لٹکا دیا. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو ایسے فیشن کرتی تھی کہ وہ اپنے بالوں کو سنوارتی، بالوں کو کاٹتی اور کاٹ کر کے اونٹوں کے کوہان کی طرح بال بناتی تھی. اس وجہ سے ایسی عورتوں کو میرے رب نے جہنم کے اندر بالوں سے لٹکا دیا. فاطمہ نے پوچھا کہ میرے ابا، آپ جو کہتے ہیں کہ بعض عورتوں کو زبان سے لٹکا دیا، آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو زبان دراز ہوتی ہیں، شوہر کے سامنے جیسا تیسا بول دینا بغیر سمجھے، اڑوس پڑوس کے اندر کسی کی عزت نہیں،
اپنی زبان سے گالی گلوچ، غیبت، لعن طعن اور کسی بھی عورت کی غیبت کر دینا، کسی کے بارے میں بھی جو سمجھ میں آئے بول دینا، ایسے الفاظ بولنا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی 2 بول کے ذریعے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، 2 بول کے ذریعے اللہ جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا زبان ایسی چیز ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں میں محبت بھی پیدا کر سکتے ہو، اور زبان وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے تم لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈال سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر جو بھی زبان درازی کرے گا، چاہے مرد چاہے عورت، اللہ تبارک و تعالی ان کو زبانوں سے لٹکا دے گا۔ میری ماں اور بہنیں، جس طریقے کے اخلاق ایک عورت کے ہوتے ہیں ویسے ہی اخلاق اور اس کا اثر ان کے معصوم بچوں پر زیادہ ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اخلاق بنائیں تاکہ اس کے اخلاق کو اس کی اولاد دیکھ کر کے وہ سیکھیں۔ ماں کی زبان بہت قیمتی ہے کہ ایک ماں گھر کے اندر اپنی زبان کو پاک رکھتی ہیں، اس کا اثر اس کی لڑکیوں پر پڑتا ہے۔ معصوم بچیاں دیکھتی ہیں کہ میری ماں تسبیح پڑھتی ہیں، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، میری ماں نماز کی پابند ہیں، میری ماں تعلیم کی پابند ہیں۔ یہ سارے اثرات چھوٹی بچیوں پر پڑتے ہیں، اور معصوم بچیاں اپنی ماں کی نقل کرتی ہیں، معصوم بچیاں اپنی بڑی بہنوں کی نقل کرتی ہیں، اس لیے کہ بچیوں کے اندر اکثر ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑوں کا دیکھ کر کے ان کے جیسا عمل کرتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ماں کو دیکھتی ہیں کہ وہ روٹی بناتی ہیں، وہ بھی تھوڑا سا آٹا لیتی ہیں، آٹا لے کر کے وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بناتی ہیں، اور وہ چھوٹا سا چولہا رکھتی ہیں، چولہے کے اوپر توا رکھتی ہیں، اور پھر وہ چھوٹی روٹیاں بنا کر کے اس پر ڈالتی ہیں، ماں کی نقل کرتی ہیں۔ ماں کو دیکھا جو کام کرتے ہوئے۔ بات چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ ڈنگلیاں ہوتی ہیں پلاسٹک کی، ان کی شادی کر دی، آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ ویوہار بھی کرتی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بڑی عورتوں کو دیکھا، بڑی عورتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی نقل کی۔ تو آپ اگر گھر کے اندر رہ کر کے اچھے سے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال ان کے سامنے ظاہر کریں گی تو یہ معصوم بچیاں بھی آپ کے ہر اخلاق کی نقل کرے گی اور آپ کے ہر عمل کی نقل کرے گی۔ ایک عورت تھی مدینے کے اندر، اس کا انتقال ہو گیا، بڑی نیک عورت تھی اور پاک دامن تھی۔ اب عورتوں کا غسل عورتیں دیتی ہیں، انتقال کے بعد اس عورت کو غسل دینے کے لیے دو تین عورتیں آئیں، انہوں نے غسل دینا شروع کیا۔ ایک عورت نے غسل کے درمیان دوسری جو 2-3 عورتیں تھیں ان کو کیا کہا کہ یہ عورت بدکار تھی، برے کام کرنے والی تھی، مری ہوئی عورت کی برائی کر رہی ہیں، حالانکہ وہ نیک عورت تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ عورت بدکارہ تھی، یعنی اس کے کام غلط تھے، گندے کام۔ غسل دے رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں اپنی زبان بھی گندی کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً عذاب کیا دیا، اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کے بدن سے چپک گیا، ایسا چپک گیا کہ وہ ہاتھ الگ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب کئی دیر کے بعد جب باہر والی عورتوں کو لگا کہ اتنے وقت میں تو غسل ہو جاتا ہے، یہ عورتیں ابھی تک غسل سے فارغ کیوں نہیں ہوئی، آخر وہ اندر کیا کر رہی ہیں کہ ان کو اتنی دیر لگی۔ ایک عورت پوچھنے کے لیے گئی کہ بھئی کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے، غسل پورا نہیں ہوا؟
اب یہاں تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا کہ اس کا ہاتھ ہی بدن پر چپک گیا تھا. اب اتنی پریشان باہر والی عورتوں کو کیا کہیں. وہ عورتیں پڑھ رہی ہیں, پڑھ کر کے ہاتھ پر دم کر رہی ہیں, پھونک مار رہی ہیں, لیکن یہ تو اللہ کا عذاب تھا. وہ پڑھ بھی رہی ہیں لیکن اس کا ہاتھ نہیں نکل رہا. لیکن جو بھی عورت پوچھتی اس کو بول دیتی کہ بس اب تیاری ہے, غسل پورا ہو جائے گا. لیکن بہت زیادہ دیر لگ گئی تو 5-7 عورتیں اندر آئی. کہا تم کیا کر رہی ہو, اب تک تمہارا غسل پورا نہیں ہوا. تو وہاں کی عورتوں نے جب دیکھا کہ اس کا ہاتھ تو کھل نہیں رہا, اس کا ہاتھ بدن سے چپک گیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو زیادہ شور مت کرنا, اس عورت کا ہاتھ بدن سے چپک گیا. کہا کہ کیسے چپک گیا. کہا کہ زبان گندی کی اس وجہ سے. کہا کیا زبان گندی کی. کہا کہ اس نے غسل کراتے کراتے اس مردہ عورت کے اوپر ایسی تہمت لگائی کہ اس عورت کے اخلاق اچھے نہیں تھے, اس کے دھندے اچھے نہیں تھے, اور ایک غلط کام کرتی تھی. بس اللہ کو یہ بات نہیں پسند آئی کہ تم میری نیک بندی, عبادت گزار بندی اور سیدھی سادھی بندی کے اوپر تم ایسے وقت میں تہمت لگا رہی ہو اور اس کی برائی کر رہی ہو. بس اللہ کو جب یہ پسند نہیں آیا تو ہاتھ اس کا کھلتا نہیں. اب عورتیں گھبرا گئی, عورتیں بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں. اب وہ تو عالموں کے پاس جا رہی ہیں پوچھنے کے لیے کہ مدینہ کے اندر ایسا واقعہ ہوا ہے, ایک عورت کا ہاتھ غسل دیتے وقت مردہ عورت کے بدن پر چپک گیا. لوگ پریشان ہیں, عالم پریشان ہیں, اور اس زمانے کے ولی پریشان ہیں کہ اس کا حل کیسے نکلے. تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بھئی ایک کام کرو, اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. تو عورت کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم اپنی عورت کے ہاتھ کو کیوں کاٹیں, یہ تو زندہ ہیں. کاٹنا ہو تو مردہ عورت کے چمڑے کو کاٹو, یہ زندہ عورت کو تکلیف کیوں دے رہے. لیکن دونوں طرف سے جب اختلاف ہوا, یہ بھی تیار نہیں وہ بھی تیار نہیں, عالموں نے کہا کہ ایک کام کرو, مدینے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک کے پاس جاؤ اور امام مالک ہی اس مسئلے کا حل بتائیں گے اور وہی تمہیں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, بڑے بڑے علماء گئے, جا کر کے کہا حضرت مدینے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کا ہاتھ مردہ عورت کے بدن پر چپک گیا ہے, تو کیا کرے. امام مالک نے فرمایا کہ مجھے وہاں آنا پڑے گا. امام مالک آئے اور انہوں نے پردہ کروایا. پردے کے پیچھے سے انہوں نے کہا کہ میں جو سوال کروں میرے سوال کا جواب دے. کون سی عورت جس کا ہاتھ چپکا ہے. آپ نے پوچھا کہ تو نے اس عورت کے بارے میں غلط زبان چلائی تھی. کہا ہاں. تو نے اس پر الزام لگایا تھا. کہا بالکل. تو نے اس پر تہمت لگائی تھی. کہاں لگائی تھی. امام مالک نے فرمایا کہ یہ بے گناہ عورت تھی اور اللہ کی فرما بردار بندی تھی, اللہ کی محبوب اور پسندیدہ عورت تھی, اور اس پر تو نے تہمت لگائی, اس لیے اللہ کا عذاب تیرے اوپر اترا. اب ایک کام کرو, شریعت کے اندر اگر کوئی تہمت لگائے تو تہمت کی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو. 80 کوڑے ماروں گے اور اس کے اوپر سزا کو پورا کر لوں گے, اس کا ہاتھ کھل جائے گا, چھوٹ جائے گا. اب 80 کوڑے یعنی 80 کوڑے آدمی کھاوے, اس کی کیا حالت بنے گی. لیکن چونکہ یہ کرنا ہی تھا, کرے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں تھا. کوڑا لایا گیا
اور اس عورت کو کوڑے مارے گئے، مارتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری کوڑا تھا وہ جب اس کے بدن پر پڑا تب جا کر کے اس کا ہاتھ کھلا۔ اتنے میں تو بے ہوش ہو گئی تھی مار کھا کے۔ میری مائیں اور بہنیں، بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بتاتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندر چکا دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں، اپنے شوہر کے سامنے بولنا، اسی طرح ان کو جیسا تیسا جواب دینا، ناراض ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، ایسی بات کرنا، یہ بھی بد زبان عورتیں ہیں۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان میں ایک بات ہو گئی، ایک مسئلہ ہو گیا۔ باتوں میں حضرت فاطمہ کی زبان سے کوئی ایسا شبد نکل گیا کہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کہا، میں نے اپنے شوہر کا دل توڑ دیا، میں نے میرے شوہر کا دل دکھایا۔ حضرت فاطمہ نے منت سماجت کی، معافی مانگی۔ حضرت فاطمہ اس کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی، اللہ کے حبیب کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا، آج مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اور حضرت علی دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی کی بات کر رہے تھے، اور باتوں میں میری زبان سے ایسا کلمہ اور ایسا بول نکل گیا کہ حضرت علی کے دل کو میں نے توڑ دیا، دکھ پہنچا دیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹا، تو نے حضرت علی کو، تیرے شوہر کو راضی کیا تھا؟ کہا کہ ابا، میں نے بہت کوشش کی، میں نے 7 چکر لگائے، ان کے ارد گرد 7 چکر لگائے، میں گھومی، اور میں نے حضرت علی کو کسی بھی طرح راضی کر لیا، لیکن آج مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، اگر ایسی حالت کے اندر تو آتی کہ اپنے شوہر کو راضی کیا نہ ہوتا، اور ایسی حالت کے اندر اگر تیرا انتقال ہو جاتا تو تیرا باپ تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھتا۔ اندازہ لگاؤ میری ماں اور بہنیں، ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو اپنے شوہر کو راضی کیے بغیر چلی آتی اور اس کا دل توڑ کر چلی آتی میرے پاس، اور پھر تیرا انتقال ہو جاتا تو تیرا باپ تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھتا۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اور ہمارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہ سیکھیں۔ اس لیے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، جن عورتوں کو زبان سے لٹکا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کی زبانیں گندی تھیں۔ بعض عورتیں نماز کی پابند تو ہوتی ہیں، پر اڑوس پڑوس کے اندر ان کا تکلیف دینا بھی ہوتا ہے۔ بعض عورتیں کسی کا ردی برابر برداشت نہیں کرتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ بڑوں کی لڑائی کر دیتی ہیں، اور اڑوس پڑوس کے اندر ان بولا زیادہ کر دیتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نہ رشتہ داروں سے بولتی ہیں، نہ شوہر کے رشتہ داروں سے، نہ خود اپنے رشتہ داروں سے، اڑوس پڑوس کے اندر بھی ان بناؤ ہوتا ہے۔ بعض ایسی چھوٹے دل والی ہوتی ہیں کہ رتی برابر پڑوس کی طرف سے کوئی بات ہو تو اس کو پسند نہیں کرتی۔ میری مائیں اور بہنیں، درگزر کرنا، معاف کرنا، لوگوں کا برداشت کرنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں اخلاق سکھائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی چھاتیوں سے اللہ نے اس کو لٹکا دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ
کتنی ذلت ہے اور کتنی شرمندگی ہے کہ جہنم کے اندر لوگ، جہنمی لوگ دیکھیں گے کہ اس کو اس طرح لٹکا دیا گیا ہے، کیسی آبرو جائے گی اور کتنی ذلت ہوگی اور کتنی شرمندگی ہوگی کہ آج میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فاطمہ یہ کون عورت تھی؟ یہ وہ عورت تھی کہ جو اللہ کا حق ادا نہ کرتی تھی، شوہر کا حق ادا نہ کرتی تھی، اور اس کے کپڑے ایسے ہوتے جو بالکل چست اور ٹائٹ ہوتے اور اتنے پتلے ہوتے کہ باریک ہوتے۔ ایسے کپڑوں کو پہن کر کے یہ آوارہ کھلی عورتوں کی طرف پھرتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا، اس کی سزا یہ دی کہ اس کو چھاتیوں کے ذریعے جہنم کے اندر اوندھا لٹکا دیا۔ میری ماں اور بہنیں، آج دیکھو کتنا ننگا پا ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کے موقعوں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ لوگ لوگوں کو راضی کرنے کی فکریں کرتے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرتی ہیں، لیکن ہم ایک اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی فکریں نہیں کرتے۔ اس لیے گھروں کے اندر پریشانیاں، گھروں کے اندر حالات، گھروں کے اندر دکھ، گھروں کے اندر بیماریاں، گھروں کے اندر الجھنیں، گھروں کے اندر ایک دوسرے سے نفرت، آپس میں محبت کا نہ ہونا، روزی روٹی کے اندر تنگیاں، یہ سب کچھ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہیں ان گھروں کے اندر یہ اللہ کی طرف سے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک عورت سمجھدار ہے لیکن پھر بھی گھر کے اندر اس نے ایسا ماحول نہیں بنایا کہ دینداری کا ماحول ہو، نماز والا ماحول ہو، گھر کے اندر تلاوت والا ماحول ہو۔ آج دیکھو اتنے بڑے بڑے کمپاس ہوتے ہیں جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں، 2 3 کلاک تک مسلسل پتہ نہیں وہ کون سی سیریلیں دیکھتی ہیں اور پتہ نہیں وہ اپنے موبائل کے اندر کیا چلاتی ہیں، اتنے گھنٹوں تک پر اتنے کلاک تک وہ مسلسل گناہ کے اندر رہتی ہیں۔ یہی اثرات ان کے ذہن پر پڑتے ہیں، یہی اثرات ان کی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بے حیائی اور بے شرمی ہمارے گھروں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی موبائل کی بدولت آج جوان بیٹیاں ماؤں کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، ماؤں کو آنکھیں دکھا رہی ہیں اور ماؤں کے سامنے ایسے الفاظ بولتی ہیں کہ ایسے الفاظ تو ہماری بڑی بڑی عورتوں نے کبھی نہیں سنے تھے۔ آج ایک جوان بیٹی کہ جس کے دل کے اندر باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، لیکن ایسی آوارگی اس کی وجہ سے پتہ نہیں کہ اس کا دل نہ ماں کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ باپ کی طرف، نہ اپنی بہنوں کی طرف، نہ اپنے بھائیوں کی طرف۔ پتہ نہیں ایسا سنگین ماحول بنتا جا رہا ہے اور ایسا آوارہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ پرایا مرد، پرائی عورت بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں واٹس ایپ کے اوپر کیا آپلے ہوتی ہیں، اور جوان بیٹیاں ان کو کیا ضرورت ہے؟ ارے دھندے والا وہ تو برابر ہیں کہ یہ مجبور ہیں کہ موبائل رکھے، اور جو مشغول آدمی ہیں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہیں یا اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو برابر ہیں۔ شریعت نے کام والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اس کی اجازت دی۔ اب لڑکیوں کو کیا کام ہے، عورتوں کو کیا کام ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، اگر اس بیماری کو ابھی یہاں نہ تم نے اپنے گھروں کے اندر درست کیا تو نہ جانے آگے چل کر کے اس کے کیسے نتائج اور نتیجے ہمارے گھروں کے اندر آئیں گے۔ یہ واقعات تو ہم سن رہے ہیں، کتنے واقعات سن رہے ہیں، ایسے خطرناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ شرم کی وجہ سے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ ہمارے ایمان والوں کے گھروں کے اندر پرایوں کی بات نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور جو ایمان والے گھروں کے اندر رہنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے گھروں کے اندر دن بدن ایسے واقعات سنتے ہیں۔
کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا، فلاں لڑکی کا یہ واقعہ ہوا، فلاں لڑکے کا یہ واقعہ ہوا. تو میری ماں اور بہنیں سمجھدار ہیں، اللہ نے ہم کو عقل دی. گھر کے اندر اس مصیبت کو بالکل نہ لائیں. جس گھر کے اندر یہ مصیبت نہیں ہے اس گھر کے اندر آج بھی سکون ہے، اس گھر کے اندر آج بھی حیا ہے، اس گھر کے اندر آج بھی دینداری ہے، اس گھر کے اندر آج بھی وہاں کے عورتوں کا ماحول بہتر سے بہتر ہے. جس گھر کے اندر یہ اسکرین نہیں آئی، جس گھر کے اندر یہ موبائل نہیں آیا، بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے بچیوں کو کنٹرول کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. ایک ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری لڑکی کی حرکتیں کیا ہیں، میری لڑکی رات اور دن کیا کام کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں، وہ کتنی دیر تک، کتنے گھنٹوں تک وہ موبائل میں مشغول رہتی ہیں. ایک ماں کی گہری نظر رہنی چاہیے. جیسے ایک باپ ہوتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جوان بیٹے پر مسلسل نظر رکھے کہ میرا لڑکا مسجد میں حاضری دیتا ہے کہ نہیں، مسجد سے باہر بازار میں اس کے دوست کون ہیں، کون سے لڑکوں کے ساتھ وہ پھرتا ہے، کیسے لڑکوں سے اس کی دوستی ہیں، اور وہ کام کاج میں دھیان دیتا ہے کہ نہیں دیتا. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جوان بیٹوں پر سخت سے سخت نظر رکھے. ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کے اوپر نظر رکھے. اگر میری ماں اور بہنیں ابھی سے ہم نے اس پر کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ ہم جو واقعات سنتے ہیں کہ جو ہم پچھلے 20-25 سال پہلے نہیں سنتے تھے، وہ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا. جوان بیٹیوں کے اندر ماؤں کی عظمت آئے گی، ماؤں کی عزت کرے گی، اور یہی جوان بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھے گی اور پرائے مردوں لڑکوں سے دور رہے گی. اگر اس مصیبت سے ان کو دور رکھا گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، میں نے جہنم کے اندر ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چھاتیوں سے لٹکا دیا. آپ نے فرمایا میں نے ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ بھی گلے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے پیر بھی گلے سے باندھ دیے گئے ہیں. یہ عورت نہ چل سکتی ہیں، اٹھ سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں، نہ ٹیک لگا سکتی ہیں. اس طرح باندھ کر کے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، آج بھی یہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے جو معراج کے موقع پر مجھے دکھایا گیا. آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے، حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا یہ وہ کون عورت ہیں کہ جس کے ساتھ جہنم کے اندر یہ سلوک کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ عورت ایسی کہ جو صفائی اور پاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہتی تھی. بعض عورتیں بہت پابند ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی غافل اور سست عورتیں ہوتی ہیں کہ پاکی اور صفائی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. کتنے گھروں کے اندر آپ دیکھو گھر کی صفائی نہیں ملے، کپڑے ادھر سے ادھر پڑے ہوتے ہیں، برتن ادھر سے ادھر پڑے رہتے ہیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوتی، ایک چیز بھی ترتیب سے رکھی ہوئی نہیں ہوتی. بچوں کی حالت بھی دیکھو کہ بچے بھی بیچارے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے دیکھو ہر قسم کی گندگی ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. گھروں کی اور ذات کی صفائی جب تک اس کا اہتمام نہیں ہوگا گھروں کے اندر برکتیں کبھی نہیں آ سکتی. رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آ سکتے. انہی کے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں جہاں گھروں کی صفائی ہوتی ہے، ذات کی صفائی ہوتی ہیں، بچوں کی صفائی ہوتی ہیں. ایسے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. تو ہم اس کا خیال کریں. آپ نے فرمایا ایسی عورتوں کو جہنم کے اندر یہ سزا دی گئی کہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے چہرے خنزیر جیسے،
اور ان کا باقی بدن گدھوں جیسا تھا۔ کیوں ایسا سلوک جہنم کے اندر کیوں کیا گیا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایک دوسرے کی بات کہہ کر کے بیچ سے ہٹ جائے اور آپس میں لڑا دے۔ کتنے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں، آپس میں جو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی عورت ہوتی ہیں یا مرد بھی ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں جنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایسی عورتوں کے چہرے میں نے خنزیر جیسے دیکھے، اور ایسی عورتوں کے چہرے خنزیر جیسے ہیں پر ان کا پچھلا بدن ہے وہ گدھوں جیسا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں کہ جن کے پیٹ کے اندر حرام کمائی جائے، حرام کا لقمہ جائے، جیسے آپ کو معلوم ہے ابھی لون کا ایک ماحول چل رہا ہے، لون دیتے ہیں، پھر لون کے اوپر بیاج اور سود۔ یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک تو میرے نیک بندے کو کسی نے ستایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس نے بھی سود، لون، بیاج کے اوپر پیسے دیے اور لیے، بیاج لیا اور دیا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ دو گناہ ایسے ہیں، اور کسی گناہ پر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اتنا سنگین گناہ ہے میری ماں اور بہنیں، جو لوگ اس گناہ کے اندر ایک مرتبہ پھسل جاتے ہیں وہ کبھی باہر نہیں نکل پاتا، اور ان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑی بڑی کمپنیوں والے، لیکن جب سود خور بنے اور سود جیسے حرام کاروبار میں لگ گئے، ان کا دھندا چوپٹ ہو گیا، ان کی کمپنیاں بند ہو گئی، ان کی فیکٹریاں برباد ہو گئی، اور آج وہ روڈ کے اوپر آ گئے، فقیر بن گئے۔ جو اللہ کے مقابلے جنگ کرے گا وہ کہاں جیتے گا؟ وہ کبھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، جن سے بھی ایسا ہوا ہو، ہمارے پاس یہاں علماء ہیں، اچھے اچھے علماء ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہم پوچھ کر کے ان کی رہنمائی کریں، تو میری ماں اور بہنیں جلدی اس بیماری سے باہر نکل جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام کا لقمہ ہمارے بچوں کے پیٹ کے اندر آئے، یا حرام کی کمائی ہمارے گھروں کے اندر آئے، پھر آگے چل کر کے ہمارا نقصان ہو اور خرچے ہو۔ بعض کہتے ہیں نا کہ ہم کماتے تو ہیں، پیسے تو آتے ہیں، پر سارا ہمارا پیسہ خرچوں میں چلا جائے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ نفع نہیں ملتا، کچھ برکتیں نہیں ملتی، کہاں سے ملے گی؟ میری ماں اور بہنیں، جس گھر کے اندر حرام دروازے سے کمائی آ رہی ہو اور حرام پیسے آ رہے ہو، ان گھروں کے اندر کبھی بھی برکتیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت فکر کے ساتھ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حرام گناہ سے، حرام کام سے باہر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، گھروں کے اندر خوشحالی لائے گا، تھوڑی روزی کے اندر بھی اللہ برکتیں دے گا، حلال کے چند روپیوں کے اندر اللہ ایسی برکتیں دے گا جو لاکھوں کی حرام کمائی کے اندر نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہیں یہ 2-5 باتیں جو میں نے آپ کو کہی، ایک حدیث کے تحت میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب موقع دیں گے وہ باتیں سامنے آئے گی۔ یہ صرف ایک روایت ہے ترمذی شریف کی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامه ويا رب لك الحمد حمدا خالدا مع خلوده اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك الثناء كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء مولا یہ تیری بندیاں ہیں، تیری بات سننے کے لیے آئی ہیں، اپنی نیند اور آرام کو اور اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے تیری محبت میں آئی ہیں۔ مولا ان کی محبت کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا اس عمل کے صدقے ان کی مغفرت فرما، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا امت کے حال پر رحم فرما۔ مولا کریم امت کو بہترین قائد عطا فرما، امت کو بہترین نیک صالح متقی پرہیزگار مخلص قائد عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں مولا مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا گھروں کے اندر دینداری پیدا فرما، بددینی جہالت آوارگی انارکی اور بے حیائی سے حفاظت فرما۔ مولا خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے حق میں جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔